جنوبی پنجاب میں اسموک بن گیا زندگی کا روگ، رحیم یار خان میں ایئر کوالٹی انڈیکس 523 پوائنٹس ریکارڈ کی گئی۔ ملتان میں فضائی آلودگی کی شرح 273 پوائنٹس تک پہنچ گئی۔ ڈیرہ غازی خان کی فضا بھی آلودگی کے ڈیرے۔ بہاولپور کی فضا پھر زہریلی ہونے لگی، شہر کا مجموعی AQI 500 پوائنٹس تک پہنچ گیا۔ ماہ دسمبر میں رپورٹ ہونے والی اسموگ متاثرین کی تعداد 4700 سے تجاوز کر گئی۔ مختلف اسپتالوں میں دمہ اور چیسٹ انفیکشن کے 4100 سے زائد شہری لائے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی فضائی آلودگی سے 257 شہری متاثر ہوئے۔ محکمہ تعلیم میں بہتری کے ثمرات ترنڈا محمد پناہ کے طلبہ تک نہ پہنچ سکے۔ شدید سردی اور دھند میں ٹھٹھرتے بچے کھلے صحن میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور۔ گورنمنٹ پرائمری اسکول حیات مانچھی میں 1 کمرہ اور 250 طلبہ و طالبات مزید 1 کمرہ ہی بنوا دیں تاکہ پڑھ سکیں۔ ایک کم عمر بچے کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے فریاد۔ ایک اور عہد ہوا تمام، فنڈز کی قلت کے باعث علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا بہاول نگر کیمپس بند کرنے کا فیصلہ۔ اگلے سال 15 جنوری سے کیمپس بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ درسگاہ کی بندش پر شہریوں کا اظہار برہمی۔ عوام کے لیے بڑی خبر، بجلی 32 پیسے فی یونٹ مہنگی۔ میپکو سمیت تمام کمپنیوں کے صارفین 3 ماہ تک اضافی ادائیگی کریں گے۔ کوارٹر ایڈجسٹمنٹ کی بنیاد پر اضافی قیمت وصولی کی منظوری۔ میپکو سمیت تمام تقسیم کار کمپنیوں کو مراسلہ ارسال۔ مہنگائی کا طوفان اور بے روزگاری میں اضافہ، غلہ منڈی میں کام ٹھپ، وقت گزارنا مشکل، مزدور پریشان۔ سابق صدر لیبر یونین حاصل پور غلام حیدر کہتے ہیں بے روزگاری کے خاتمے کے لیے انڈسٹری لگائی جائے۔ ڈیرہ غازی خان کی حلقہ PP 289 میں ضمنی انتخابات، سینیٹر حافظ عبدالکریم کمیٹی اسامہ عبدالکریم کو نون لیگ کا پارٹی ٹکٹ جاری کر دیا گیا۔ اسامہ عبدالکریم شیر کے نشان پر صوبائی اسمبلی کے حلقہ PP 289 کا ضمنی انتخاب لڑیں گے۔ احمد پور شرکیہ کے تاجر کو اغوا کرنے کی کوشش، پیٹرول پمپ پر گاڑی رکنے پر مغوی بلال رفیق فرار ہونے میں کامیاب۔ کار، موبائل فون اور نقدی ڈاکو لے اڑے۔ پولیس نے CCTV فوٹیج سے مدد سے ملزمان کی تلاش کی، تلاش شروع کر دی گئی۔ قلعہ قاسم باغ ملتان کی تعزین و رائش کا کام 3 ماہ سے بند، کھدائی کے باعث سیاحوں کو مشکلات کا سامنا۔ کام رکنے سے علاقے میں ٹریفک جام معمول، ہنگامی بنیادوں پر کام مکمل کرایا جائے، شہریوں کا مطالبہ۔ ناجائز قابضین کے خلاف انتظامیہ کی بھرپور کارروائیاں، کوٹدو کے نواحی گاؤں 527 TDA میں آپریشن، 32 ایکڑ سرکاری اراضی واگزار۔ SDO محمد اقبال لونگ کا کہنا ہے کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کمشنر ملتان عامر کریم خان کا ایونیو پروجیکٹ کا دورہ، کام کی رفتار کا جائزہ لیا۔ SE ہائی ویز غلام نبی خیال نے بریفنگ دی۔ کمشنر کا منصوبے کے اطراف سے تجاوزات کے خاتمے اور کام مقررہ مدت میں مکمل کرنے کا حکم، کہا ایونیو منصوبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جنوبی پنجاب کے شہریوں کے لیے تحفہ ہے۔ کمشنر بہاولپور مسرت جبیں کا خانپور کا دورہ، تحصیل اسپتال کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا، مریضوں سے سہولیات بارے دریافت کیا، ماڈل بازار اور اوور ہیڈ برج کے تعمیراتی کام کا جائزہ بھی لیا۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان اشفاق احمد چودھری کا دورہ مظفر گڑھ، کاروباری مراکز کی ریماڈلنگ کے اقدامات کا جائزہ۔ کمشنرز کا کہنا تھا ٹریفک روانی مارکیٹوں کی خوبصورتی کو یقینی بنایا جائے۔ کمشنر نے پھلوں کی قیمتوں کا جائزہ بھی لیا۔ ڈپٹی کمشنر بہاڑی خالد وید گرایا کی زیر صدارت اجلاس، پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کی کارکردگی کا جائزہ، کارکردگی مزید بہتر بنانے کا حکم، مقررہ نرخوں پر اشیاء خورنوش کی فراہمی اولین ترجیح قرار۔ ڈپٹی کمشنر کوٹدو بلال سلیم کا ہیڈ تونسا بیراج کا دورہ، فوڈ چیک پوسٹ کا معائنہ کیا، عوام کو معیاری اور محفوظ خوراک کی فراہمی اولین ترجیح قرار۔
کہا عوام کی صحت سے کھلواڑ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور کی زیر صدارت اجلاس، خرید گیٹ شاہی بازار کی تعزین اور رائج سے متعلق جائزہ، ڈی جی ورلڈ سٹی اتھارٹی لاہور کی بذریعہ ویڈیو لنک شرکت، منصوبے پر پیش رفت بارے بریفنگ۔ دہلیز پر انصاف کی فراہمی کا مشن، سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر کے اپنے آفس میں کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل۔ یونیورسٹی آف لیا ویٹرنری ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام نمائش، جانوروں کی بیماریوں کے جدید طریقہ علاج پر سیمینار۔ خواجہ فرید یونیورسٹی رحیم یار خان میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عاظم اعظم نے 601 لیپ ٹاپ تقسیم کیے۔ صادق آباد کے علاقہ آفت العلماء کے شہریوں کے لیے سہولت، ٹریفک پولیس کے زیر اہتمام ڈرائیونگ لائسنس یونٹ قائم، پولیس ویریفیکیشن کی سہولت بھی فراہم کی گئی۔ ملتان میں پہلی بار مساجد کا ڈیٹا تیار، 1700 سے زائد مساجد رجسٹرڈ، مستقل امام اور نماز جمعہ کی ادائیگی والی مساجد کی رجسٹریشن۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر محمد سیف کہتے ہیں وظیفہ امام مسجد کے بینک اکاؤنٹ میں منتقل کیا جائے گا۔ شیخ زاید میڈیکل کالج رحیم یار خان میں ریسرچ ڈے، مختلف شعبوں کے 41 تحقیقی مقالے پیش، ٹی بی کی ابتدائی مرحلے میں تشخیص، منہ کے کینسر کی اے آئی کی مدد سے تشخیص پر تحقیق پیش، نمایاں تحقیقی کام پر حوصلہ افزائی۔ گورنمنٹ گرلز اسلامیہ ہائی اسکول لیا میں سائنسی نمائش، طالبات نے سائنس، ریاضی، ٹیکنالوجی سمیت مختلف پروجیکٹس پیش کیے، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے سینسر پر چلنے والی گاڑیاں بنا دیں۔ نمائش میں ثقافتی اشیاء کے بھی اسٹالز۔ اور ملتان میں پنجاب کالج رشید آباد کیمپس نے کلچرل فیسٹیول، طلباء و طالبات کی شاندار پرفارمنس، ثقافتی رقص اور میوزک، قوالی نائٹ کا خصوصی اہتمام، فوڈ، دستکاری اور ثقافتی اسٹالز توجہ کا مرکز۔